ملاحظہ کیجیے زنبیل نامہ کی 65ویں قسط، قاضی عبدالستار کی تحریر، مالکن۔ 1950 میں جو سیلاب آیا تھا اس نے سیتاپور سے لے کر لکھیم پور کھیری تک کے سارے کانجر کے علاقے کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تھا، لیکن گھاگھرا نے تو کمال ہی کر دیا۔ صدیوں کا بنا بنایا راستہ چھوڑ کر 7 میل پیدل چل کر آئی اور سڑک کوٹنے والے انجن کی طرح چھوٹے موٹے دیہاتوں کو زمین کے برابر کرتی ہوئی رونق پور میں داخل ہو گئی۔ رونق پور پہلے ہی سے خالی ڈھابلی کی طرح ننگا پڑا تھا۔ سارے گاؤں میں بس حویلی کھڑی تھی۔ حویلی کی کھڑکیوں سے اکا دکا بدحواس آدمیوں کے چہرے نظر آ جاتے تھے، جیسے شہد کی مکھیوں کے بڑے چھتے لٹک رہے ہوں۔ حویلی کچی تھی لیکن کوئی 100 برس سے گھنگور برساتوں کے خلاف سینہ تانے کھڑی تھی۔ اس کی دیواروں کی چوڑان پر جہازی پلنگ بچھائے جا سکتے تھے۔ مشہور تھا کہ ایک نوسکھیا چور رونق پور کے نجیب الطرفین کا مہمان ہوا۔ رال ٹپکاتی نظروں سے حویلی کو دیکھ کر ہتھیلیاں کھجلانے لگا اور کنکھیوں سے ہاتھ کی صفائی دکھانے کی اجازت طلب کرنے لگا۔ میزبان کو دل لگی سوجی۔ اس نے کچھ اتا پتا بتا کر آدھی رات کو رخصت کر دیا۔ مہمان ایک دیوار پر سابڑ لے کر جٹ گیا، کھودتا رہا یہاں تک کہ فجر کی اذان ہو گئی۔ دیوار اسی طرح کھڑی تھی، اسی ٹھاٹ باٹ سے کھڑی تھی۔ وہ بیچارہ نامراد واپس ہوا، لیکن بنانے والوں نے حویلی بنائی تھی، جل بھون نہیں بنایا تھا۔ پہلے پھاٹک گرا، پھر دیوان خانہ۔ جب ڈیوڑی گر گئی اور اندر کے کئی درجے بیٹھ گئے تب چودھری کی نمک حلالی کو غیرت آئی۔ علاقے بھر کے نامی کہاروں اور مچھیروں کی چھوٹی سی فوج بنائی اور ان کے بازوؤں کے بجرے پر چڑھ کر تھان گاؤں سے نکلے اور رونق پور کی حویلی میں اتر گئے۔ دروازے کی اوٹ میں کھڑی ہوئی مالکن کو کانپتی ہوئی آواز میں خطاب کیا، حضور، اب بھی کچھ نہیں بگڑا ہے، حکم دیجیے تو جان پر کھیل کر پالکی پر چڑھا لاؤں۔ اگر سرکار کی جوتیاں تک بھیگ جائیں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ تھوڑی دیر سناٹا رہا۔ گھاگھرا کی پاگل موجوں کی دل دہلانے والی بھیانک آوازوں کے سوا کوئی آواز نہ تھی۔ چودھری گلاب نے آہستہ سے پھر کہا تو آواز آئی، تم کیسی باتیں کرنے لگے چودھری گلاب؟ خدا نہ کرے کہ میں اپنی زندگی میں حویلی کے باہر پاؤں نکالوں اور مرنے والے کے نام پر سیاہی لگاؤں۔ کوئی 100 برس پہلے یہیں جہاں حویلی کھڑی ہے، یہاں رونق پور کا قلعہ تھا۔ اسی گھاگھر کی موجوں کی طرح انگریزوں کی توپیں آئی تھیں، ان سے آگ برستی تھی اور قلعہ جل کر خاک ہو گیا تھا۔ تو کیا ہم بھاگ گئے تھے؟ ہم مٹ گئے تھے، ہم آج پھر مٹ جائیں گے۔ چودھری کھڑے رہے اور مالکن کے پیچوان کی کڑکڑاہٹ سنتے رہے۔ ہندوستان تقسیم ہو چکا تھا۔ میر محمد علی بیگ مر چکے تھے۔ میر محمد علی کی بیوہ رونق پور کی مالکن پر کسٹوڈین کی مصیبت نازل ہو چکی تھی۔ میر محمد علی بیگ نے نقدی میں چھوڑا ہی کیا تھا، اور انہیں کچھ چھوڑنے کی پڑی ہی کیا تھی؟ نہ آل نہ اولاد، ایک میاں بیوی اور اتنی بڑی جائیداد۔ مالکن نے گہنے پاتے بیچ کر حکومت کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ میر محمد علی بیگ پاکستان نہیں قبرستان گئے ہیں۔ برسوں کی لکھ لٹ یقین دہانی کے بعد ایک رات چودھری الہ آباد سے یہ پروانہ لائے کہ حکومت نے مان لیا ہے کہ میر محمد علی بیگ پاکستان نہیں قبرستان گئے ہیں۔ وہ رات عجیب رات تھی۔ مالکن ساری رات جا نماز پر بیٹھی رہیں، ساری رات شکرانے کی نمازیں پڑھتی رہیں، اور صبح ہوتے ہی حویلی کے سامنے پٹواری نے ڈگی پیٹ کر زمینداری کے خاتمے کا اعلان کر دیا۔ پھر تو جیسے لٹس مچ گئی۔ دور دور تک پھیلی ہوئی زمینیں اور باغ و درخت سب کھٹیا بتاشے کی طرح بٹ گئے، جیسے بندوق کا فائر ہوتے ہی پرندوں کے غول اڑ جائیں۔ مگر مالکن نے ہمت نہ ہاری۔ چودھری گلاب کو ہدایتیں دے دے کر ان گنت مقدمے لڑاتی رہیں، جیسے حضرت محل نے غدر میں فوجیں لڑائی تھیں۔ شکست تو حضرت محل کی طرح رونق پور کی مالکن کو بھی ہوئی، لیکن حضرت محل کی طرح رونق پور کی مالکن نے شکست نہیں مانی۔ مگر کب تک؟ ایک ایک کر کے آدمی بکھرنے لگے، عورتیں نکلنے لگیں۔ آخر چودھری گلاب نے بھی آنا جانا کم کر دیا اور پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے تیرے میرے مقدمے لڑانے لگے۔ ہولی دیوالی پر آتے، پاؤ آج سیر مٹھائی کا دونا نظر میں بھیجتے اور اس طرح وزاداری کو نبھائے جاتے۔ مقدمے جونک کی طرح لگ گئے اور مالکن کا ایک ایک قطرہ چوس لیا۔
اندر سے باہر تک سب اجڑ گیا۔ گائے بیل، شامیانے، چھولداریاں، جاجمیں، قالین، دیگ، پتیلے، کرسی، میزیں، پلنگ، پیڑھی سب باورچی خانے کو زندہ رکھنے کے لیے جل گئے۔ پھر ایک دن جب وہ نماز پڑھ کر اٹھیں، مونج کی پٹاری کے پاندان سے کھجور کی گٹھلیوں کے 2 ڈلے اور پتی کی تمباکو کا ایک پھنکا لگایا اور کھنڈر کے اس حصے کی طرف چلیں جو کسی زمانے میں باورچی خانہ کہلاتا تھا۔ بغیر دروازوں کے لمبے چوڑے کونے کے کمرے میں لڑکتی ہوئی مٹی کی ہانڈیوں کے منہ دیکھے جو ان کے پیٹ کی طرح خالی تھے۔ گھٹنوں پر ہتھیلیاں جما کر آہستہ آہستہ جھکتی ہوئی وہیں زمین پر بیٹھ گئیں، جیسے جواری سب کچھ ہار کر بیٹھ رہے۔ ان کی لنگڑاتی ہوئی نگاہیں اس سنسان لکودک کھنڈر میں رینگتی رہیں جس کی چھتیں گر چکی تھیں، دروازے بک چکے تھے اور جس کے در و دیوار خدمت گزار انسانوں کی معطب پرچھائیوں کے رتجگوں کو ترستے تھے اور شاید ترستے ترستے بھول چکے تھے۔ ان کی بھوکی آنکھوں سے 2 میلے میلے آنسو گرے اور پیوند لگے ہوئے تنزیب کے دوپٹے میں کھو گئے۔ پھر انہوں نے ایک انجانی آہٹ محسوس کی اور کسی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وہ کانپنے لگیں لیکن کانوں سے ٹکراتی ہوئی اس مقدس آواز کو سنتی رہیں جس سے مامتا کا رس ٹپک رہا تھا۔ زیب النساء بیگم، تم ان شریف زادیوں کی اولاد ہو جن کی تلواروں نے سلطنتوں کی تقدیریں لکھی ہیں اور تخت و تاج کے فیصلے کیے ہیں۔ تم ان درویشوں کی بیٹی ہو جن کے قلم نے قرآن شریف نقل کیے ہیں اور پیٹ بھرا ہے۔ تم تلوار نہیں چلا سکتی، تم قلم نہیں اٹھا سکتی، لیکن تم سوئی تو چلا سکتی ہو۔ تمہارے ہاتھ کے انگرکھے پہن کر میں نے 76 منزل کلب کی میموں کے ساتھ ڈنر اڑائے ہیں، لنچ کھائے ہیں۔ کیا کہا تم نے؟ اب انگرکھے کون پہنتا ہے؟ اب انگرکھے نہیں پہنتا تو کوئی نہ کوئی کرتے ضرور پہنتا ہوگا۔ تم کو یاد ہے میں نے لکھنؤ کے کٹاؤ کے جو کرتے سلوائے تھے ان کی سلائی اس زمانے میں کیا تھی؟ 5 روپیہ فی کرتا۔ تم ویسا کرتا 2 دن میں سی سکتی ہو؟ جب وہ اٹھیں تو ان کی بے پناہ بے قراری کو قرار آ چکا تھا، جیسے ایک بھیانک خواب دیکھ کر جاگ اٹھی ہوں، جیسے سارے دن کی سخت محنت کے بعد ٹھنڈے پانی سے خوب دیر تک نہا کر نکلی ہوں۔ وہ بڑے حوصلے سے قدم اٹھا رہی تھیں کہ اس طرف سے آواز آئی جہاں کبھی ڈیوڑی ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے دوپٹے کو اس طرح بنا کر اوڑھا کہ تمام پیوند ادھر ادھر ہو گئے اور کچے آنگن میں آہستہ آہستہ پیر رکھتی ہوئی ویران پکھے کے پاس آ کر کھڑی ہو گئیں جو کبھی ڈیوڑی کے منقش دروازے کا سہارا تھا۔ میں ہوں مالکن، گلاب لال۔ اچھے ہو چودھری گلاب؟ مالکن کرپا ہے۔ کیسے آئے؟ ایک سندیسہ آیا ہے۔ کیا؟ پاکستان سے خان صاحب آئے ہیں، وہ جو بڑی مسجد کے پچھواڑے رہتے تھے۔ ہاں، منع خان، جن کا بھتیجا ہمارے یہاں سپاہیوں میں تھا۔ جی ہاں وہی۔ ان کے بڑے رہتے ہیں پاکستان میں، سب لڑکے ان کے بڑی بڑی جگہوں پر ہو گئے ہیں۔ اچھا؟ جی ہاں، موٹر پر آئے ہیں وہ لکھنؤ سے۔ کہتے ہیں کہ آپ کے بھائی افضل مرزا صاحب جو آج کل کراچی میں بڑے کمشنر ہیں، انہوں نے کہلا بھیجا ہے کہ آپ چلی آویں۔ افضل مرزا میرا بھائی تھوڑی ہے موا، میرے ایک رشتے سے چچا کا بیٹا ہے۔ تو انہوں نے آپ کو بلایا ہے، بلکہ خان صاحب تو کہتے تھے کہ ان کو پاسپورٹ بھی انہوں نے اسی لیے بڑی دوڑ دھوپ کر کے دلایا ہے کہ وہ آپ کو اپنے ساتھ لے آویں۔ مجھ کم بختی کی ماری پر ایسے پیمبری وقت پڑ گئے ہیں کہ میں ایرو غیروں کے ساتھ دوسرے ملک سدھار جاؤں گی۔ ان سے کہنا کہ اپنے ہوتوں سوتوں کو سمیٹ لے جائیں اپنے ساتھ پاکستان۔ مجھے تو اب ایک ہی جگہ جانا لکھا ہے، جب تک حکم نہیں آتا تبھی تک بیٹھی رہوں گی۔ وہ کہہ رہے تھے گولی مارو چودھری گلاب۔ کہنا سننا کاہے کا؟ جی بہتر ہے۔ ہاں، میں تم سے ایک بات کہنے والی تھی۔ حکم؟ یہاں رونق پور میں یا کسی اور گاؤں میں کوئی؟ جی میں نے کہا سرکار میں سمجھا نہیں۔ کوئی کرتے پہنتا ہے؟ مالکن نے ایسی بھرائی ہوئی چیخ مارتی ہوئی آواز میں کہا جیسے کوئی ماں اپنے اکلوتے بیٹے کی خبر سن کر پھٹ پڑی ہو۔
بوڑھا چودھری گلاب سوال کی تہ تک پہنچ چکا تھا۔ کرتے؟ ہاں، تم سے کیا چھپانا چودھری گلاب، تم تو اس حویلی کے تنکے تنکے سے واقف ہو۔ تم تو حویلی کی دائی گیری کر چکے ہو، اور دائی سے کیا پیٹ چرانا۔ آدمی سب چلے گئے، عورتیں ادھر ادھر ہو گئیں، اتنے بڑے گھر میں اکیلی بیٹھی کوے ہنکایا کرتی ہوں۔ رات تو روتے گزر جاتی ہے، مگر یہ پہاڑ ایسے دن چھاتی پر سوار رہتے ہیں، ٹالے نہیں ٹلتے۔ کوئی کرتا ارتا ہو تو سینے پہ رونے میں دل اٹک جاتا۔ حویلی کے بوڑھے رازدار کے تخیل کی آنکھیں بھوکی مالکن کو بلکتا ہوا دیکھ رہی تھیں، اور اس کے کانوں میں بے آواز سسکیاں زہر کی بوندیں ٹپکا رہی تھیں۔ تم کھڑے کھڑے تھک گئے ہوگے چودھری گلاب۔ نہیں مالکن، میں شام تک آ جاؤں گا، مگر دیکھو کسی ایسے ویسے کا کرتا نہ لے آنا میرے پاس۔ نہیں مالکن، میرا نام نہ لینا کسی سے۔ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے مالکن، میں کوئی آج حویلی میں نوکر ہوا ہوں؟ سڑک کے کنارے املی کے پیڑ کی جڑ سے چودھری گلاب نے اپنا ٹٹو کھولا اور سوار ہو کر بغیر خان صاحب سے ملے ہوئے تھان گاؤں چلے گئے۔ جب سورج سر پر آ گیا تو چودھرائن نے دروازے سے جھانک کر چوکے کے تیار ہونے کی خبر دی۔ وہ اونگتے ہوئے اٹھے، آنگن میں نیم کے پیڑ کے نیچے بنے ہوئے پکے کنویں کی چبوتریا پر کھڑے ہو کر جھوٹ موٹ نہائے اور سر جھکائے چوکے پر بیٹھ گئے۔ چودھرائن روٹی سیک سیک کر رکھتی جا رہی تھی، مگر وہاں پہلا نوالا ہی ہاتھوں میں جھول رہا تھا۔ کا تمرا کچھ جی ماندا ہے؟ ہاں، تو تھوڑا بہت تو کھائے لیو۔ تمرے پاس کتنے روپیے ہیں؟ روپیے؟ مورے پاس اپنی ایک چھدام نائی ہے، بڑے بھیا کے کچھ دام دھرے ہیں۔ کتنے ہیں بھلا؟ ہیں کوئی 10 گھاٹ 50۔ لے آؤ۔ ابھئی؟ ہاں، پہلے روٹی تو کھا لیو، پہلے لے آؤ۔ چودھری گلاب نے مارکین کی تھیلی سے 40 روپے کاغذ نکال کر گنے اور تھالی چوم کر کھڑے ہو گئے۔ چودھرائن پہلے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا کیں، پھر بکنے جھکنے لگیں، لیکن چودھری گلاب نے ان کی بکواس پر کان نہ دھرے۔ الگنی سے اپنا کرتا اتار کر پہنا، دھوتی بنا کر باندھی، ٹوپی سر پر اور انگوچھا کندھے پر رکھ کر چلے آئے۔ گھاس کھاتے ہوئے ٹٹو کے منہ میں لگام چڑھا دی، گھسیٹتے ہوئے تھان کے باہر لائے اور سوار ہو گئے۔ بھوکا ٹٹو اپنی چال بھر چل رہا تھا، لیکن چودھری گلاب کے ذہن میں آٹا پیسنے والے کئی انجن دھڑ دھڑا رہے تھے۔ چودھری گلاب میر محمد علی بیگ کے زمانے میں منشی تھے، لیکن ان کے مرتے ہی جب حویلی اجڑنے لگی اور بڑے چھوٹے مختار شہد کی مکھیوں کی طرح دوسرے باغوں کی تلاش میں حویلی سے اڑ گئے، تب مالکن نے اپنے ایک ایک تنکے کی باقاعدہ دیکھ بھال چودھری گلاب کے سپرد کر دی تھی۔ چودھری ان لوگوں میں تھے جو حال کی جیب سے آنے والے برے دنوں کا منہ بھرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کاٹ کر رکھ لیتے تھے، لیکن لڑکوں کی پڑھائی لکھائی اور شادی بیاہ کے جھمیلوں میں سب جمع جتھا پڑ لگا کر اڑ گیا۔ ان کا بڑا لڑکا تحصیل میں اور دوسرا نہر میں چپراسی تھا۔ دونوں خود تنگی ترشی سے بسر کرتے تھے، دونوں مڈل پاس تھے، لیکن چودھری کے لاکھ دوڑ دھوپ کے باوجود نہ کوئی پٹواری ہو سکا نہ پترول۔ مجبوراً انہوں نے چپراسیوں میں بھرتی کرا دیا۔ اب وہ آئے دن منہ کھولے ہاتھ پسارے ان کے سامنے کھڑے رہتے، لیکن چودھری خود ہی کھپکھل بیٹھے تھے، ان کا بھرنا کہاں سے بھرتے۔ اس وقت گھر والی کی بات سے چکر میں پڑ گئے۔ بڑکوا اتنا گرست اور سگھڑ کب سے ہو گیا، یہ ان کی سمجھ میں نہ آتا تھا۔ وہ یہی سب کچھ الا بلا سوچتے ہوئے رونق پور کے گنج میں آ گئے۔ بزاز کی دکان پر انہوں نے اپنا ٹٹو روکا اور اتر کر بہت بڑھیا والی تنزیب کے تھان پر رکھنے لگے۔ 2 کرتوں کا کپڑا بغل میں مار کر وہ سیدھے حویلی پہنچے۔ دل ہی دل میں اپنے باپ منشی جھمن لال کی پڑھائی ہوئی ساری فارسی کا آموختہ پڑھ کر مالکن سے خطاب ہوئے اور ان کو یقین دلایا کہ پوری رازداری کے ساتھ وہ چیت پور کے ٹھاکر گھنشام سنگھ سے کرتوں کا کپڑا لائے ہیں۔ یہ کہتے کہتے ان کا حلق سوکھ گیا، کانٹے سے پڑنے لگے، ساری جان پسینے میں نہا گئی۔ ان کی مٹھی میں دبی ہوئی 25 روپوں کی پڑیا بھیگ گئی، لیکن ان کو سمجھ میں نہ آیا کہ وہ کیا کہہ کر، کیا بہانہ بنا کر 25 روپے مالکن کے ہاتھ میں پکڑا دیں۔ آخر ہار کر اپنی لکڑی کے پیروں پر اپنے وجود کا منو بار گھسیٹتے ہوئے رونق پور کے بنیے کی دکان پر آ گئے۔
رام پرساد گدی پر بیٹھا گاہکوں کو پڑیاں بانٹ رہا تھا۔ سلام دعا کے بعد انہوں نے مالکن کا حساب مانگا تو پتہ چلا کہ وہ 100 سے اوپر تھے۔ اس لیے تو رام پرساد نے اپنا سودا بند کر دیا تھا، اسی لیے تو مالکن کا باورچی خانہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ وہ رام پرساد کی دکان کے تختے پر بیٹھے ہوئے اپنے 25 روپوں کی پڑیوں کو نہار رہے تھے، پھر اٹھ کر اپنے ٹٹو پر سوار ہو گئے جیسے لڑائی میں ہار مان لی ہو۔ مالکن دیر تک کپڑا لیے جھلنگا کھٹولے پر بیٹھی رہی۔ انہیں پہلی بار عرفان ہوا تھا کہ کرتا سینے کے لیے صرف ہاتھ کا فن اور آنکھوں کی روشنی ہی نہیں، سوئی اور تاگے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور جتنے میں سوئی تاگا آتا ہے اتنے میں ایک وقت کا آلو اور 2 وقت کے چنے بھی آتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد خدا نے ان کی سن لی اور ان کی ناون ناخن کاٹنے آ گئی۔ وہ ہڑبڑا کر اپنے خیالوں کی کچی نیند سے چونک پڑیں اور ناون سے ایسے لہجے میں مخاطب ہوئیں جیسے لہجے میں وہ اپنے سنہرے دنوں میں مخاطب ہوتیں تو وہ سارے رونق پور میں اپنی خوش نصیبی کا ڈھنڈورا پیٹ آتی۔ ارے اے قادر کی دھی، جی بی بی، میرا ایک کام کر دو گی اتنے وقت؟ بتائیے۔ ذرا لپکی ہوئی رام پرساد کی دکان پر چلی جاؤ اور ایک مہین سوئی اور ایک چھوٹی پیچک لے آؤ، لیکن اس حرامزادے سے میرا نام نہ لینا، نہیں تو ٹکا سا جواب دے دے گا۔ کل میں نے… خیر چھوڑو، تم چلی جاؤ۔ وہ اپنی داہنی کن پٹی پر لیک ٹٹولتی ہوئی آنگن پار کرنے لگی۔ مالکن بیٹھی سوچتی رہی۔ جب ناون سوئی تاگا لے آئی تو اسی سے اس کی قینچی منگوائی اور کرتے بیونتنے بیٹھ گئیں۔ قینچی چلاتے چلاتے انہیں خیال آیا کہ چودھری چیت پور کے ٹھاکر کی ناپ تو لائے ہی نہیں، کرتا کیسے کاٹا جائے؟ وہ بجھ کر رہ گئیں۔ تھان گاؤں اچھا خاصا 3-4 میل دور تھا۔ اب ایسا آدمی کہاں جڑتا جو اسی وقت چودھری کو بلا کر کہتا۔ پھر انہوں نے دیوار پر چڑھتی دھوپ دیکھی اور یاد کیا کہ آج منگل ہے اور منگل کو رونق پور کی بازار ہوتی ہے، ممکن ہے ٹھاکر آ جائیں بازار کرنے۔ اپنے اس وہم پر ایمان لا کر وہ ایک بار پھر بڑے حوصلے سے اٹھیں۔ وضو کے بندھنے میں گڑھے سے پانی انڈیلا، وضو کیا اور نماز کے لیے وہ چٹائی بچھائی جس پر کپڑے کے پیوند لگے تھے۔ جیسے تیسے نماز کا فرض ادا کیا، چھوٹا سا وظیفہ پڑھ کر لمبی سی دعا مانگی کہ اے پروردگار عالم، اپنی رحمت کے صدقے میں چیت پور کے ٹھاکر گھنشیام کے دل میں نیکی ڈال دے کہ وہ آ کر اپنے کرتے کی ناپ دے جائیں اور میری خوشامد کریں کہ میں کل تک ان کا کرتا سی دوں، اور مجھے اتنی طاقت دے کہ میں ساری رات لالٹین کی روشنی میں بیٹھ کر کرتا سی سکوں۔ وہ گڑ گڑاتے نڈھال ہو گئیں، اسی جا نماز پر دوہری ہو کر پڑھ رہیں۔ تھوڑی دیر بعد قدموں کی چاپ ہوئی۔ مہترانی ہمیشہ کی طرح 2 وقتی کمانے آئی تھی۔ وہ نئی امید سے تازہ دم ہو کر اٹھ بیٹھی۔ باکے کی بہو، بی بی باکے ہیں گھر پر؟ ہیں بی بی، ذرا جلدی سے جا کر بلا لا، کوئی کام نہیں، بس ایک بات پوچھنا ہے۔ وہ الٹے پیروں چلی گئی۔ پھر دروازے پر صدا بلند ہوئی، سرکار کی بڑھتی ہو، راج پاٹ بنا رہے۔ باکے، سرکار، چیت پور تمہاری ججمانی ہے؟ ہاں حضور۔ ٹھاکر گھنشیام کو پہچانتے ہو؟ ان کا سرکار کون نہیں پہچانت ہے، دور دور تک ان کا نام باجت ہے۔ بازار تو آتے ہوں گے؟ برابر مالک، برابر۔ تو تم ذرا خیال کر کے ان کو میرے پاس بلا لانا، مجھے ایک کام ہے ان سے۔ بہت نیک مالکن۔ بانکے تو اپنا چمڑودہ جوتا بجاتا اور رٹی ہوئی دعائیں دیتا چلا گیا، لیکن اپنی آواز کی دراکی پر مالکن پچھتاتی رہیں، شرماتی رہیں، بیٹھی دعائیں مانگتی رہیں کہ خدا کرے ٹھاکر دروازے پر نہ آئیں، بلکہ کسی نوکر کے ہاتھ اپنا کرتا بھجوا دیں، ورنہ میں ان سے کس طرح بات کروں گی، کیا کہوں گی، وہ کیا کہیں گے۔ یا اللہ، کچھ ایسا کیجو کہ مرنے والے کے سامنے میری آنکھیں نیچی نہ ہوں۔ بانکے نے اپنی بکری کے سوپ پیٹھ پر باندھے اور بازار کے ایک نکڑ پر بیٹھ رہا جہاں ادے کھولے جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بیلوں کے گھنگرو بجاتا اور دھول اڑاتا ٹھاکر کا ادھا آ گیا۔ وہ اپنے سوپ سنبھال کر اٹھا ہی تھا کہ ایک گاہک پھاند پڑا۔ اس نے گاہک کو ٹالنے کے لیے بڑی بڑی زبان میں بات کی، لیکن اس نے پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر پیسے گنتا ہوا وہ ٹھاکر کے پیچھے بھاگا۔
ठाकुर आदमियों को चीरते हुए राम प्रसाद की दुकान पर पहुंचे। राम प्रसाद ने जल्दी से खड़े होकर सलाम कहा और एक दो ग्राहकों को हटाकर दुकान के बाहर पटरी पर दरी डाल दी। ठाकुर ने बैठकर तौलिए से अपना मुंह पोंछा, फिर उसी से चीजों की गर्द झाड़ी। निगाह उठाई तो सामने बांके झुका हुआ डंडौट कर रहा था। काहे रे? एक उजर है, मालिकन आपका बुलाइन है। मालिकन? हाँ, यहाँ की सरकार की मालिकन। अच्छा, काहे बुलाइन है? कुछ अता पता है भला? यो सरकार आप जान सकत हो, हमका नहीं मालूम। ठाकुर चेतपुर के नंबरी जमींदार थे और मीर मोहम्मद अली बेग मरहूम के हवाखारों में थे। मरहूम के एक एक फातिहे में शरीक हुए थे। इसके बाद उधर भूल कर भी न गुजरे थे। अब आज इस अचानक पयाम से घबरा गए थे। फिर कुछ सोचकर फौरन ही उठ खड़े हुए थे। थोड़ी दूर गए थे कि चौधरी गुलाब से मुलाकात हुई। चौधरी गुलाब सिंह ने कतरा कर निकल जाना चाहा, लेकिन ठाकुर ने दबोच लिया। अरे चौधरी, ई मालकन काहे बुलायन है हमका? चौधरी का खून खुश्क हो गया, लेकिन बाजुओं पर अंगोछा फैलाकर बोले, वो दरअसल ठाकुर साहब, मालकन ने आपको इसलिए तकलीफ दी थी कि एक काम के सिलसिले में उन्हें मेरी ज़रूरत थी और आपकी सवारी तो थानगांव से निकलती है ना, इसीलिए आपको। अच्छा, मैं कहूँ कि ऐसी क्या बात आ पड़ी। फिर ठीक है, तो मतलब ये है कि अब वहाँ जाने की चिंता तो है नहीं। अब आप क्यों तकलीफ करेंगे, मैं तो आ ही गया। ठाकुर के जहन से बोझ हट गया। मालिकन चौधरी गुलाब का दिया हुआ कुर्ता देखती रही, जो सनलाइट साबुन से भिंचा गया था और सनलाइट साबुन की खुशबू में बसा हुआ था। शिकने तक बराबर नहीं हुई थी। फिर ये सोचकर चुप हो रही कि जब रौनकपुर पर ये बीती है तो चेतपुर पर भी कुछ न कुछ तो गुजरी ही होगी। फिर उसी वक्त कुर्ता काटने बैठ गई। जब तक अंधेरा न हो गया और उनकी सुई नजर आती रही, वो उसी तरह पूर्णम आंखें झुकाए अपनी तकदीर का लिखा पूरा करती रही। मगरिब की नमाज के बाद उन्होंने पीतल की वो लालटेन जलाई जिसकी चिमनी जगह जगह से टूटी हुई थी और थोड़ी थोड़ी देर के बाद भभक उठती, जैसे मालिकन के दुख पर रोते रोते उसकी हिचकियां बंध गई हों। दुखते हुए सर पर चीथड़े की पट्टी बांधे रंजूर आंखों से कपड़ा सीती रही। अपने दस्तरखान के चाक को भरती रही। अपनी तार तार जेब को रफू करती रही। झाग ऐसी सफ़ेद तंजेब के वीराने में लकड़ियां बुनती रहीं। अरहर की दाल चुनती रहीं और मोती ऐसे साफ गेहूं के उजले उजले आटे को गूंदने का सामान करती रहीं। फिर सर चकराने लगा, आंखों के नीचे अंधेरा छा गया और वो बेसुध होकर बांस के झिलंगे पर दोहरी हो गईं। जैसे जैसे चौधरी गुलाब के टीन के बक्स में महीन सिलाई के फूल ऐसे सबुक सिजल कुर्तों की तादाद बढ़ती गई, वैसे वैसे उनके चेहरे पर झुर्रियों का जाल और गहरा हो गया। खिचड़ी बाल एकदम से पक गए, जैसे पुलाव के चावल दूध में उबालकर थाली में डाल दिए गए हों। घर पर सोग सा छा गया। घरवाली ने पहले तो खुद चौधरी को समझाया, फिर लड़कों को उनके हलकों से बुलाकर इस मोर्चे पर लगा दिया। फिर तीनों ने मिलकर एक दोपहर घर के आंगन में महाभारत छेड़ दी। जैसे जैसे बात बढ़ती गई, खून गर्म होता गया। छोटे ने कड़क कर कहा, अरे अम्मा, तुम का जानो, यो बुड्ढा उस बुढ़िया मालकन से फंसा है। बूढ़े चौधरी गुलाब नारायण, जिनकी जवानी उनके अपने सर की तरह बेदाग थी, इस भयानक इल्जाम को सुनकर दीवाने से हो गए। वो खड़े हुए चौमुखी लड़ रहे थे, वहीं जमीन पर धप से बैठ गए, या इस तरह गिरे कि बिखर न सके। छोटा लड़का सबूत दे रहा था, जब बहिया आई है उई साल तो ई जान पर खेल के ऊ का बदमाश का बचावे गए रही कि ना ही गए रही, तुम अपने मुंह से बताओ अम्मा। चौधरी गुलाब नारायण की बेनूर आंखों ने घरवाली के चेहरे पर यकीन की परछाएं देख ली, गोया शिकारी ने जख्मी जानवर पर दूसरा फायर कर दिया हो। वो अपनी कांपती टांगों पर अपने वजूद की लाश लेकर उठे और कुड़ते हुए दरवाजे से निकले। अपनी चौखट, अपने हाथों से अपने घर में डाली हुई चौखट को दोनों हाथों से चूमा और बगैर मुंह से एक लफ्ज निकाले, बगैर आंखों से एक आंसू बहाए उस पुख्ता कुएं पर चढ़ गए जिसकी जगत आदमी भर ऊंची थी, और इस तरह टूट कर गिरे
जैसे गरारी तक आकर जहाजी गड़े की रस्सी टूट जाए। इतने जोर का धमाका हुआ कि सारा थान गांव हिल गया। गांव का गांव उलट पड़ा। आदमी कुएं के अंदर उतर गए। चौधरी गुलाब नारायण निकाल भी लिए गए, लेकिन वो तो उसी वक्त मर गए थे जब अपने के मुंह से अपनी मालिकन के साथ अपने ताल्लुक की बात सुनी थी। कहानियों से, चटपटी कहानियों से इंसानों को, गांव के उन इंसानों को जिनके हवास हर तरह की भूख से बिलबिलाते रहते हैं, जो पैदाइशी मोहब्बत होती है, जो कातिल मोहब्बत होती है, उस मोहब्बत ने चौधरी गुलाब नारायण की खुदकुशी के खाके में रंग भर लिया और मशहूर हो गया कि मालिकन तो चौधरी गुलाब नारायण पर मीर मोहम्मद अली की जिंदगी में मरती थी। मुन्ने खान ने कशा कशा कहा, लेकिन वो चौधरी को छोड़कर पाकिस्तान जाने पर रजामंद न हुई। पाकिस्तान जाने पर जहां लोग अपनी औलाद, अपने महल दो महले, अपने गांव गिराम तक छोड़कर चले गए, फिर मालिकन को इलाके की वो आवारा औरतें नाक पर उंगली रखकर घूरने लगीं, जिनकी जवानी की काली रातें आशिकों के बोसों के चरागों से जगमगा चुकी थीं। वो मालिकन को घूर रही थी। अधेड़ मालिकन की कमर सीधी थी। एक सफ़ेद लट चांदी के झूमर की जंजीर की तरह उनकी पेशानी पर झूलती रही। नाजुक खदोखाल के सफ़ेद चेहरे पर भूख ने साए डाल दिए थे, लेकिन बरसों की हुकूमत और इमारत की बख्शी हुई ताब अब भी जब वो पलकें उठाकर आंखें पूरी तरह खोल देती तो मुखातिब की नज़रें चोरों की तरह रास्ता ढूंढने लगती। नौकरानियों के से फटे पुराने कपड़ों में भी वो बेगमों की तरह जगमगाया करती। उनको देखकर तो ऐसी झूठी कहानी भी सच्ची मालूम होती। दूर दूर तक फैली हुई, बिखरी हुई, टूटी हुई इमारत की यादगार में वो मुहर्रम की एक रोशन चौकी की तरह झिलमिलाया करती। दिल दहला देने वाली यादों के मुअद्दब काफिले उनकी कम नूर आंखों के सामने से दबे पांव गुजरते रहे। चेत बैसाख के जलते तपते दिन, सावन भादों की कलमुही रातें, सब खोटे सिक्कों की तरह उनके वजूद की गोलक में खनखनाया करती और वो उनकी बेफैज़ झनाझन से बेनियाज छोटी छोटी मादी कुल्फतों के नाकाबले बयान कर्ब में दबकर कराहा करती। एक दिन जब वो चौधरी गुलाब नारायण का इंतज़ार करते करते सूख चुकी थीं और उन दिनों का, उन भयानक दिनों का इंतज़ार करने लगी थीं जो उनके लिए फाकों की सौगात लेकर आने वाले थे, कि चौधरी गुलाब नारायण की खुदकुशी की कहानी टूटी हुई दीवारों को फलांग कर उनके कच्चे आंगन में चुड़ैल की तरह नाचने लगी, कहकहे लगाने लगी, उनके मुंह पर थूकने लगी। रौनकपुर की उस मालिकन के मुंह पर थूकने लगी जिसके मुंह के सामने रौनकपुर का सारा इलाका आंख उठाने की हिम्मत न करता था। वो उठकर बगैर दरवाज़ों की कोठरी में गिर पड़ी। नंगी ज़मीन के ठंडे फर्श पर दो जानों होकर उस खुदाए कहार के सामने गिड़गिड़ाती रहीं जो अपने बंदों पर, अपने प्यारे बंदों पर इसलिए मुसीबतें नाजिल करता है ताकि उनके नफ्स का तज़किया हो सके। फिर उसी दिन रौनकपुर की 32 साल की जिंदगी में पहली बार उन्होंने चौधरी गुलाब नारायण को मुर्दे के रूप में देखा। उन्होंने देखा कि हवेली के अंदरूनी हिस्से के दूसरे दर्जे के स्याह सुतूनों वाले दालान के पीछे लांबे कमरे में जूट की मोटी मोटी चटाइयों पर फर्शी कालीन पड़े हैं। एक तरफ चौके के मसनद पर गांव तकिए से लगे हुए मीर मोहम्मद अली बेग मरहूम बैठे हुए हैं। दूर कोने में सुलगती हुई, महकती हुई सटक की कामदार नैं उनके जानों पर पड़ी है, जिसकी गंगा जमनी मुनहाल से उनकी उंगलियां खेल रही हैं। निगाहें दीवार गेरी पर जड़ी हुई हैं। उनके सामने हाथी दांत के नाजुक काम की भारी सी मेज नाश्ते की प्लेटों का बोझ उठाए खूबसूरत कनीज की तरह दो जानों है। वो अपनी मसहरी से उठीं। एक हाथ में फर्शी पाजामे के भारी पांचे लिए, दूसरे हाथ से इस्तंबुली बेल से झूलते हुए दुपट्टे का पल्लू संभाला। मोटे मोटे जेवरों से हल्की हल्की जरी झंकार पैदा करती हुई उनके पास आकर बैठ गईं और उनके मलमल के कुर्ते की आस्तीन पर अंगुश्तानों और अंगूठियों से मुरस्सा हाथ रखकर बोली, तुम इतने उदास क्यों हो? उदास नहीं तो। न तुमने गुस्ल किया है, न नाश्ता किया, कितनी देर से इसी तरह बैठे हो? एक बात कहूँ?
गुस्सा तो ना करोगे? हकीम डॉक्टर दवाएं करते हैं, नसीबे नहीं बनाते। मुझ कोक चली के मुकद्दर ही में औलाद नहीं है तो हकीम डॉक्टर क्या कर लेंगे? मेरी मानो तो दूसरी शादी कर लो। चुप रहो! वो इतनी जोर से गरजे कि बावर्ची खाने में काम करती हुई औरतों के हाथ सूख गए। कितनी ही देर तक वैसी ही भयानक खामोशी मुसल्लत रही। फिर एक औरत साए की तरह चलती हुई तख्त के सामने खड़ी हो गई। मालिक ने इशारे से पूछा, क्या है? थानगांव वाला गुलाब नारायण डेवड़ी पर खड़ा है, बुलाओ। दालान के पर्दे बंधे थे, कमरे के दरवाजों पर चिलमने पड़ी थीं। थोड़ी देर के बाद एक औसत कद का सूखा साखा आदमी आकर खड़ा हो गया। उसके कुर्ते की एक मूंढे पर पैबंद लगा था। निस्बतन उजली धोती के घुटने के पास फांक सिली हुई थी। धोती से निकली हुई सूखी मारी पिंडलियां गर्द में अटी हुई थीं। पंजे जूते में बंधे होने की वजह से साफ थे। टोपी में मैल की गोट सी लगी थी। वो सहमा हुआ खड़ा था और दोनों हाथों से एक झोला संभाले हुए था। दवा ले आए? हाँ सरकार, उस आदमी ने गिड़गिड़ा कर कहा। दे दो। उसने दरवाजे पर खड़ी हुई औरत को इस तरह झोला पकड़ा दिया जैसे वो झोला नहीं शीशे का प्याला है और उसमें लबालब इत्र भरा हुआ है। फिर आवाज आई, इसको गुलाब को 2 आने पैसे और खुराक दिलवा दो। अब उनके आंसू खुश्क हो गए थे और वो यादों के मेले में खो गई थीं। जब वो अपने आप को मिली तो धूप आंगन में उतरने लगी थी और जहन में आए हुए जान देने के सारे मंसूबे दीवाली के चरागों की तरह बुझ चुके थे। वो बाहर निकली ही थी कि कमर पर टोकरा रखे हुए और हाथ भर का घूंघट निकाले हुए बांके की बहू आ गई। अरे तुम जेतपुर जाओगी? हाँ बीबी जी। तो ज़रा ठाकुर से कह देना कि शाम को अगर बाजार आए तो मुझसे मिल लें। बहुत अच्छा। मालिकन इतना कहकर बावर्ची खाने की तरफ मुड़ी ही थी कि दरवाजे पर कुछ तुंद आवाज़ें शरीर लड़कों की तरह उछलने लगीं। मालिकन का इशारा पाकर मेहतरानी गई और थोड़ी देर बाद लंबी दुबली औरत के साथ वापस आई जो लाल किनारे की सफ़ेद धोती पहने थी। मेहतरानी ने उसकी तरफ हाथ से इशारा करके कहा, ई थानगांव वाले चौधरी गुलाब की छोटी बहू हैं, लीलाधर की दुल्हन। मालिकन चौंक पड़ी। फिर अपने आसाब को संभाल कर ये सोचने लगी कि उसे किस तरह मुखातिब करें और मुदारात करें कि उसने अपनी बगल से मुड़े हुए कुर्ते निकाले और मालिकन के हाथ में पकड़ाकर हर जज्बे से खाली आवाज़ में मिनमिनाई, ई कुर्ते आपे धर ले। जुमला पूरा करते हुए वो तीर की तरह आंगन ख़त्म करके टेढ़ी मेढ़ी ऊंची नीची दीवारों के पेच व खम में गायब हो गई। ज़रा देर तक मेहतरानी ने उनका जायज़ा लिया और दूसरा घर कमाने चली गई। मालिकन फूल से कोरे कुर्ते दाहिने हाथ में उठाए आंगन में खड़ी रही। शाम को डेवड़ी पर खड़े हुए चेतपुर के ठाकुर घनश्याम से मालिकन कह रही थी, अपने कुर्तों की तंजेब तो आप भेजते रहिएगा, लेकिन पहले ये मेरे 4 कुर्ते बिकवा दीजिए।